صلی علی رسول الکریم امامت کے بارے میں شارح کچھ کہنا چاہتے ہیں، امامت کا مقام بتانا چاہتے ہیں، امامت کی کتنا بڑا مقام ہے، کیا درجہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے کہ معلوم ہو چکا ہے کہ دین کے سارے اعمال میں سب سے اہم عمل اور سب سے مقدم نماز ہے، اور اس کو دینی نظام میں جو درجہ اور مقام حاصل ہے وہ ایسا ہے جیسے جسم انسانی میں قلب کا ہے، لیکن قلب دل اگر صحیح ہے تو سارا انسان صحیح ہوتا ہے، اور اگر قلب دل ہی بگڑا ہو تو سارا انسان بگڑا ہوتا ہے۔ تو نماز کو بھی دین نظام میں وہی درجہ اور مقام حاصل ہے، وہ قلب کو کس میں ہے، جسم میں۔ اس لیے اس نماز کی امامت جو ہے نا بہت بڑا دینی منصب اور بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی نیابت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے کہ جو موجودہ نمازیوں میں دوسروں کی نسبت اس عظیم منصب کے لیے سب سے زیادہ اہم اور موضوع ہو، اور وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی بنسبت زیادہ قرب مناسب حاصل ہو، دوسروں کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب اور نسبت حاصل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی وراثت سے جس نے زیادہ حصہ لیا ہو، اور غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی وراثت میں اول اور اعلیٰ درجہ وہ قرآن مجید کا ہے۔ اس لیے جس شخص نے سچا ایمان نصیب ہونے کے بعد قرآن مجید سے خاص تعلق پیدا کیا، اس کو یاد کیا ہو اور اپنے دل میں قرآن مجید کو اتارا ہو، اس کی دعوت اور اس کی تذکیر اور اس کے احکام کو سمجھا اور اس کو اپنے اندر جذب اور اپنے اوپر طاری کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے خاص حصہ داروں میں ہوگا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس سعادت میں اس سے پیچھے ہیں امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اور اگر بالفرض سارے نمازی اس لحاظ سے سارے برابر ہوں تو چونکہ قرآن مجید کے بعد پھر سنت کا درجہ ہے، اس لیے اس صورت میں ترجیح اس شخص کو دی جائے گی جو سنت و شریعت کے علم میں دوسروں کے مقابلے میں امتیاز رکھتا ہو، اور اگر بالفرض اس میں بھی سارے برابر ہوں، سنت و شریعت کے علم میں بھی سارے برابر ہوں، تو پھر اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو تقویٰ میں سب سے زیادہ۔ بالفرض اگر تقویٰ میں سارے برابر ہوں تو پھر اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو عمر میں سب سے زیادہ، اس لیے کہ عمر کے لحاظ سے بزرگی جو ہے نا اور اس کی فرضیت بھی جو ہے نا اس کی فضیلت بھی سب کے نزدیک کیا ہے، مسلم ہے۔ عمر کے لحاظ سے بزرگی اور فضیلت وہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے، لہذا جو آدمی پھر عمر میں سب سے زیادہ ہوگا وہ پھر امامت کے منصب کے زیادہ جو ہے وہ اہل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ارشادات اس امامت کی اہلیت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، ان ارشادات سے بھی تقریباً یہی ترتیب ثابت ہوتی ہے۔ آگے پھر احادیث شروع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان حدیث کا ذکر کل سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے امامت کے لیے سب سے زیادہ مقدم جو ہے نا کس کو گردانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارشادات کے سننے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔